أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن وله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله درود پڑھ دیجئے محمد اعزائے گرامی قدر آج کی مجلس آغاز ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے ہے تمہید کربلا ہے مقدمہ محرم الحرام ہے اور شریعت نے بھی اس بات کو پسند کیا ہے کہ جو اصل واجب ہو اور اصل چیز ہو اس سے پہلے اس کے مقدمات کو طے کیا جائے جو ابھی ہم نماز پڑھی ہے اس نماز سے پہلے یقیناً ہر ایک نے نماز کا ایک مقدمہ جس کے بغیر نماز میں داخل نہیں ہو سکتے اس کو انجام دیا ہوگا جسے وضو کہتے ہیں جسے طہارت کہتے ہیں جب تک وضو نہ کریں نماز میں داخل نہیں ہو سکتے اسی طریقے سے جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو حج اس وقت تک حج نہیں ہو سکتا جب تک اس سے پہلے عمرہ نہ کیا جائے تو عمرے کے ساتھ انسان حج میں داخل ہوتا ہے تو ہر چیز کے مقدمات پروردگار عالم نے رکھے ہیں ماہ محرم الحرام کا بھی یہ مقدمہ اسی لیے ہم نے اس شریعت کے جز سے حاصل کیا ہے کہ ماہ محرم کا بھی آغاز ہم کرتے ہیں تو پرچم کشائی کے ساتھ کرتے ہیں اور اس عزاخانے کا یہ طریقہ ہے کہ یہاں پر حضرت ابوالفضل عباس کا بھی پرچم بلند ہوتا ہے اور یہاں پر شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا جو پوری کربلا کی ماں ان کا بھی پرچم بلند ہوتا ہے اگر وہ ماں نہ ہوتی تو کربلا نہ ہوتی اگر وہ بی بی نہ ہوتی تو آج ہم میں حق اور باطل کی تمیز نہ ہوتی اور اس بی بی نے ایک مقام پر نہیں کئی مقامات پر بتایا ہے کہ اسلام کے دو ورژنز ہیں ایک ورژن وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ گو تو کہتا ہے لیکن اس نے اسلام میں سے اہل بیت کو مائنس کر دیا تو وہ اسلام جس میں اہل بیت نہ ہو اہل بیت کی نفی ہو اہل بیت سے دشمنی ہو اہل بیت کی نفرت ہو اہل بیت سے عداوت ہو وہ اسلام نام کا اسلام تو ہو سکتا ہے اللہ کا اسلام نہیں اسی لئے خدا نے قرآن کریم اسی لئے رسول خدا نے فرمایا تھا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب دوسرے میری عطرت اور میرے اہل بیت ان دونوں کے دامن سے وابستہ رہنا لیکن امت نے نہ صرف یہ کہ اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا بلکہ قرآن کے بھی دامن کو چھوڑ دیا جب انہوں نے جنگ صفین میں ناطق قرآن کے مقابلے میں قرآن کو بھی نیزوں پر بلند کر دیا تو امت نے تو آج دیکھ لیا تھا جنگ صفین کے اندر کہ انہوں نے آج نیزوں پر قرآن چڑھا دیا ہے کل بعید نہیں انہی نیزوں پر یہ ناطق قرآن کو بھی چڑھا تو خانہ کعبہ کی جو ہم زیارت کرتے ہیں اس مقابلے پر اس مناسبت سے ایک آیت آتی ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ پروردگار نے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کی اپنی نشانیاں قرار دیا میں کہوں گا پروردگار تیرے پاس تو پوری کائنات ہے تو چاند ستاروں کو نشانی بنا سکتا تھا توجہ رکھیے گا
تو سورج کو نشانی بنا سکتا تھا، تو زمین کے ذرے ذرے کو نشانی بنا سکتا تھا. ایسا کیا ہے صفا اور مروہ میں جو زمین کے کسی حصے میں نہیں؟ کہ صفا اور مروہ یہ نہیں ہے کہ ظاہری طور پر بہت اونچی پہاڑیاں، بہت اونچے پہاڑ، نہیں ماؤنٹ ایورسٹ موجود ہے، لیکن نہیں کہا وہ میری نشانی ہے. کہ نہیں، یہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں یہ میری نشانی ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک ماں ایک ولی خدا کو بچانے کی خاطر کبھی ادھر دوڑتی ہے، کبھی ادھر دوڑتی ہے. گویا دونوں کی ذمہ داریاں واضح ہیں. اگر ولی خدا ہو تو زمانے میں جو جو موجود ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بچایا جائے، اس کی نصرت کو پہنچا جائے، اپنے آپ کو قربان کر دیا جائے ولی خدا کے لیے. چاہے انسان کی سن و سال کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، چاہے وہ رشتے میں کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو. اس لیے چاہے حبیب ہو یا مسلم ابن اوسجہ ہو، آپ سن و سال میں تو بڑے ہیں. چاہے علی اصغر ہو، چاہے عبداللہ ہو، چاہے جناب قاسم ہو یا اونا محمد ہو، آپ سن و سال میں تو چھوٹے ہیں. چاہے زینب ام کلثوم ہو، چاہے حضرت ابوالفضل عباس ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے چھوٹا ہو، سب کی ذمہ داری ہے کہ جو زمانے کا ولی ہے اس کی خاطر اپنی جان کو قربان. اور اگر میں یہاں تک آپ کو لانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ سمجھنا بہت آسان ہوگا کہ اپنی جان قربان کرنے والوں میں اور اپنے زمانے کے ولی کی نصرت کرنے والوں میں جو سر فہرست نام واقع کربلا میں نظر آتا ہے وہ کسی اور کا نہیں، حضرت ابوالفضل عباس کا نام ہے. مختصر سی مجلس ہے لیکن بات سے بات نکلتے جا رہی ہے. آیت کو بھی پیش کیا ہے، کسی ایک مطلب کو اور بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا. دیکھیں آیت میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ انما الصفا والمروہ، توجہ رکھیے گا، دو الگ الگ لفظ ہیں. قرآن میں یہ نہیں کہا جا رہا انما الصفا والمروہ کہ صرف اور صرف صفا اور مروہ وہ ہے جو شاعر اللہ ہے. کہا جا رہا ہے ان الصفا، انما نہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کا شعائر اللہ میں سے دو نشانیاں صفا اور مروہ بھی ہیں. یہ نہیں کہا جا رہا صفا اور مروہ ہی ہیں. توجہ رکھیے گا. اگر یہ کہا جاتا ہے جیسے کہ بعض ہمارے دو صحابہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو قرآن کریم نے کہہ دیا ہم اس کے مطابق تو چلیں گے. قرآن کریم نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ صفا اور مروہ صرف وہی شاعر اللہ ہے اور صرف انہی کی تعظیم کرنی ہے. کہ شاعر اللہ کا ایک سمندر ہے، اس سمندر کے اندر دو گوہر وہ ہیں جسے صفا اور مروہ کہا جاتا ہے. لیکن اس شاعر اللہ کے سمندر کے اندر اور بھی بڑے بڑے گوہر موجود ہیں. جب وہ ایک منظر ایسا ہے جس میں ایک قربان ہونے والی ہے، ایک وہ ہے جس پر قربان ہوا جا رہا ہے، تو ایک اور منظر بھی ہے جس میں قربان ہونے والے 72 ہیں. جس پر قربان ہوا جا رہا ہے وہ ایک ہے، اور جو قربان ہونے والے ہیں وہ کبھی خیمے میں آتے ہیں، کبھی میدان میں جاتے ہیں. کبھی خیمے میں آتے ہیں، کبھی میدان میں جاتے ہیں. یہ کربلا کی صفا و مروہ ہے، یہ کربلا کی صفا و مروہ ہے. اس لیے اس کا بھی احترام ہے کیونکہ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے. اور مجھے تو یہ تعجب ہوتا ہے صرف شیعان حیدر کرار نہیں جو کربلا جا کر منقلب ہوتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں، روتے ہیں، بلکہ دنیا جہاں کا ہر کوئی شخص کسی بھی مسلک سے، کسی بھی مذہب سے، کسی بھی دین سے تعلق رکھنے والا ہو، جب کربلا پہنچتا ہے تو دل ملول ہونے لگتا ہے، منقلب ہو جاتا ہے. اور آج تو چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اس لیے میں انہی کی زبان سے ایک بات پیش کر رہا ہوں. خود سوال کیا گیا اس شخص سے کہ بتاؤ کہ تم نے اتنے سارے ملکوں میں سفر کیا ہے، کہاں تمہارا دل منقلب ہوا؟ تو کہا سچ پوچھو تو مجھے سعودی عرب کے اندر مکہ مدینہ کے اندر زیارتیں تھی، اسے بڑی تسکین ملی ہے، لیکن جس زیارت سے میرا دل منقلب ہوا ہے وہ صرف اور صرف سرزمین کربلا ہے. یہ شیعہ نہیں کہ جس کے جملے ہیں، ہر انسان کے دل کو منقلب کر دینے والی چیز کا نام کربلا ہے.
اور جیسے ہی ماہ محرم الحرام آتا ہے حدیث رسول یاد آتی ہے ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، حسین کی شہادت سے مومنین کے دلوں میں تو ایسی آگ لگی ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہونے والی۔ ابھی محرم شروع نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی ہمیں یہ آگ محسوس ہونے لگ رہی ہے، یہ کبھی ٹھنڈی نہیں ہونے والی، یہ آنسو اسی طریقے سے جاری رہنے والے ہیں۔ ہمارے باپ کا انتقال ہو جائے 2 سال روتے ہیں پھر رونا نہیں آتا، ماں کا انتقال ہو جائے 4 سال روتے ہیں رونا نہیں آتا، اولاد کا انتقال ہو جائے 5 سال روتے ہیں پھر رونا نہیں آتا۔ اے رسول کے بیٹے، تو نے کیسی شہادت پیش کی ہے، 14 صدیاں گزر گئی ہیں، آج بھی ہم یاد کرتے ہیں تو ویسے ہی روتے ہیں کہ جیسے کل کربلا کا واقعہ پیش ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، جوش ملی آبادی کے اشعار ہے، خدا کی آوازوں کو سلامت رکھے، فرماتے ہیں کہ خوشی میں درد کی لذت نہیں تو کچھ بھی نہیں، زندگی میں محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، بتا دیا نبی کے طویل سجدے نے، بتا دیا نبی کے طویل سجدے نے، حسین تجھ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اے آقا حسین، یقیناً محرم الحرام آتے ہی آپ کی نظریں آپ کے عزاداروں کی طرف ہوتی ہوگی، آپ کی نظریں آپ کے اپنے زائرین کی طرف ہوتی ہوگی، یہاں پر بھی آپ کے نوکر موجود ہیں، یہاں پر بھی آپ کے خادمین موجود ہیں، یہاں پر بھی نظر کرم فرمائیے گا، کیونکہ آپ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ آپ اگر ہم سے راضی ہو جائیں تو پھر جنت میں جانے سے کوئی ہمیں روک نہیں سکتا۔ جنت آپ کی ملکیت ہے، آپ کے بابا کی ملکیت ہے، آپ کے بابا قسیم الجنت والنار ہے۔ بس اے عزاداروں، میں آپ کو کربلا تک لے آیا اور شاعر اللہ میں سے ایک شاعر حضرت عباس کا علم ہے، پرچم حضرت عباس، اس کی تعظیم کرنا ہے، اس کو اٹھائے رکھنا ہے، اسے بلند سے بلندتر کرنا ہے۔ اور علم نکلا ہے لفظ علامت سے، علامت یعنی نشانی، جہاں پر ہم نے عباس کا علم دیکھا یہ نشانی ہے حق کی، یہ نشانی ہے سچ کی، یہ نشانی ہے وفاداری کی، یہ نشانی ہے اسلام کی، یہ نشانی ہے ایمان کی، یہ نشانی ہے طہارت کی، یہ نشانی ہے انسانیت کی، یہ نشانی ہے اخلاقیت کی، ہر طرح کی خوبیوں کی نشانی کو علم عباس کہتے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کے مقابلے میں ایک اور جھنڈا لہرائے۔ اس طریقے سے قرآن کریم میں بیان کیا ہے کہ 2 طرح کے امام ہوتے ہیں، امام کا مطلب سربراہ ہے، 2 طرح کے امام ہیں، صحیح ہے۔ ایک امام وہ ہے جو حق کا امام ہے، تو دوسرا امام وہ ہے جو باطل کا امام ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ہم نے کچھ ایسے بھی سربراہ بنائے ہیں، کچھ ایسے بھی امام بنائے ہیں جو امام باطل ہیں، یہ تمہیں جہنم تک لے جائیں گے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور کچھ ایسے امام بھی ہم نے بنائے ہیں جو ہمارے حکم سے تمہاری ہدایت کریں گے۔ تو امام جس طریقے سے 2 طرح کے ہیں، اسی طریقے سے پرچم بھی 2 طرح کے ہیں، ایک پرچم حق ہے، ایک پرچم ظلم ہے، ایک پرچم حق ہے، ایک پرچم باطل ہے۔ جو پرچم عباس ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے یہ وفا کا پرچم ہے، یہ پیاسوں کو پانی پلانے والے کا پرچم ہے، یہ بھوکوں کو کھانا کھلانے والے کا پرچم ہے، یہ قرآن کی تعلیمات دینے والے کا پرچم ہے، یہ اہل بیت سے محبت کا درس دینے والے کا پرچم ہے۔ اور وہ جو پرچم کفر ہے وہ بھی اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ بلند ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی پرچم کا مقابلہ پہلے عباس کے بابا نے کیا ہے۔ جنگ بدر میں جو سامنے سے بھی پرچم لے کر آئے تھے اور جھنڈے لے کر آئے تھے، ان کو چن چن کر عباس کے بابا نے واصل جہنم کیا تھا۔ جنگ احد میں ملتا ہے کہ 9 جھنڈا بردار تھے جو کفار کے پاس موجود تھے، 9 کے 9 کو علی ابن ابی طالب نے واصل جہنم۔ پھر جنگ خیبر کے اندر پھر کوئی جھنڈا لے کر آیا اور یہاں سے بھی بہت سے کو پرچم دیا گیا، لیکن کسی سے یہ پرچم نہ سنبھلا، یہاں تک کہ نبی نے فرمایا لَعُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کل میں اب پرچم اس کو دوں گا
جو بڑھ بڑھ کے حملہ کرے گا، وہ فرار اختیار نہیں کرے گا. اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے. اور جب کل کا دن آیا، بڑے بڑے بزرگوں کی تمنا یہ تھی، انہوں نے خود ذکر کیا ہے، ہمیں رات میں نیند نہیں آ رہی تھی، اس آس میں اور اس شوق کے اندر شاید کل ہمیں علم مل جائے، کیونکہ حضور نے نام تو نہیں بیان کیا تھا، کچھ نشانیاں بیان کی تھی. اور یہ حضور کا طریقہ نہیں ہے بلکہ خدا کا بھی طریقہ ہے. خدا بھی قرآن میں علی کا نام نہیں لیتا، صفات بیان کرتا. نبی بھی نے بھی نام نہیں لیا، صفات بیان کرتی. ان کو نیند نہیں آئی اسی شوق کے اندر. اور جب کل کا دن آیا تو کل علم ملا تو حیدر کرار کے ہاتھوں میں، اور وہی علم پھر چلتے چلتے حضرت عباس علمدار کے ہاتھوں میں آیا. اب سمجھ میں آیا علم سے دشمنی کیوں ہے. کیونکہ ہر جنگ میں جب علی ابن ابی طالب نے کفر کے لانے والے پرچم برداروں کو، جھنڈا برداروں کو واصل جہنم کیا ہے، تو یقیناً حق بنتا ہے کہ وہ لوگ جو ابھی تک علی کے ہاتھوں سے شکست کھا رہے تھے، پھر عباس کے ہاتھوں سے شکست کھانے والے، حق بنتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر علم عباس کی نفرت کی آئے، علم عباس سے دشمنی آئے. وہ علم عباس سے دشمنی رکھنے والے، لیکن وہ کہ جو علی سے پیار کرتے ہیں، جو خانوادہ رسالت سے پیار کرتے ہیں، وہ یقیناً اپنے گھروں میں حضرت عباس کے علم کو سجانے والے ہیں. بس عزیزوں، حضرت عباس کا یہ علم ایک ایسی نشانی ہے کہ جو کربلا میں صرف ایمان اور اسلام کی نشانی نہیں ہے، بلکہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، وہ بھی اسی علم کو دیکھ کر تسلی پاتے ہیں. جب تک یہ علم موجود ہے، علمدار موجود ہے، جب تک یہ علم موجود ہے، ہمارے پاس پانی لانے والا موجود ہے، جب تک یہ علم موجود ہے، ہماری جانیں محفوظ ہیں، جب تک یہ علم موجود ہے، ہمارے قریب کو دشمن آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا. بس عزادارو، وہ وقت آیا جب حضرت عباس علمدار کو مولا حسین نے جانے کی اجازت دی. جہاں ہماری نظر حضرت عباس کے علم کی طرف پڑتی ہے، ہمارا دل شوق سے دیکھتا ہے، سلام پیش کرتا ہے، لیکن ان بچوں کی شوق کی کیفیت کیا ہوگی جنہیں معلوم ہے کہ جب علم جا رہا ہے تو علم اگر ایسے ہی آئے گا تو پانی آئے گا، اگر علم ایسے ہی آئے گا تو چچا آئے گا، اگر علم ایسے ہی آئے گا تو عباس آئیں گے، اگر علم ایسے ہی آئے گا تو محافظ آئے گا، اور اگر علم جھک گیا تو ہم پیاسے رہیں گے. علم جھک گیا تو چچا نہ آئے گا، علم جھک گیا تو غازی عباس نہ آئیں گے، علم جھک گیا تو علمدار نہ آئے گا، اور اگر علم جھک گیا تو چادریں چھینے جائیں گے، علم جھک گیا تو تماچے لگائے جائیں گے، علم جھک گیا تو تالیاں مارے جائیں گے. علم حفاظت گاہ ہے، علم محافظ پورے لشکر کی. بس عزادارو، الحفیظ علما. وہ وقت بھی کربلا میں آیا جب حضرت عباس کے دونوں شانے قلم ہوئے اور یہ علم زمین کربلا پر آیا. آقا نے فرمایا الان انکسر ظہری. عباس تو نہیں گیا، حسین کی کمر ٹوٹ گئی. حسین کون ہے؟ خواجہ اجمیری نے بتایا ہے، حقا کے بنا لا الہ است حسین، یعنی حسین کی کمر نہیں ٹوٹی، توحید کی کمر ٹوٹ گئی. حسین کی کمر نہیں ٹوٹی، رسالت کی کمر ٹوٹ گئی. حسین کی کمر نہیں ٹوٹی ہے، امامت کی کمر ٹوٹ گئی. اور حسین کی کمر نہیں ٹوٹی، سکینہ کی کمر ٹوٹی، زینب ام کلثوم کی کمر ٹوٹی، رباب ام پروا کی کمر ٹوٹی. اے عباس، جب تک آپ زندہ تھے رسول کا خانوادہ زندہ تھا، جب آپ اس دنیا سے چلے گئے خانوادہ رسالت پر مصائب کا آغاز ہو گئے. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رقم بقضائه وتسلیم لأمره. پروردگار ہماری اس مجلس عزا کو قبول فرما، ہمارے گریے کو شہزادی کونین کے رومان میں جگہ نصیب فرما، ہماری اس مجلس عزا کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. تمام عزا خاناؤں کو، مساجد کو، امام بارگاہوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. تمام کی حفاظت فرما، مظلومین عالم کی نصرت اور حمایت فرما، ظالمین اگر قابل ہدایت ان کی ہدایت فرما.
قابل ہدایت نہیں، انہیں نیست و نابود فرما۔ ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، بار بار یہ توفیق عطا فرما۔ شہداء کربلا کے ساتھ ہمارے مرحومین کو محشور فرما، اور شہداء کربلا کے صدقے میں قائم آل محمد حضرت حجت فی الحسن کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان انصار عاشقین و محبین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم برحمتك یا ارحم الراحمین۔